میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو، آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آئے بچوں آؤ، میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور فریاد ہے، میری دعا ہے کہ ہر سننے والے پر اس کا فضل ہو، اور خدا کے فضل کے معجزات، عجیب کام ہر ایک کی زندگی میں ظاہر ہوں۔ جو کلام سن رہا ہے، سن رہی ہیں، کیونکہ دل پر اثر ہوگا، اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا اگر دل کے کان سے سنا جائے، اور اگر ایسا لگے کہ خداوند کچھ کہہ رہا ہے تو دل سے یہ آواز اٹھے، فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما کہ تیری بندی سنتی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے عزیزوں، خداوند کے پیاروں، میں خدا کا شکر گزار ہوں، پھر موقع ملا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر کچھ ایسی باتوں پر دھیان کروں، آپ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو یاد دلاؤں، آپ کو یاد دلاؤں کہ ان باتوں کے ساتھ ہماری زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے۔
بلکہ یہ کہہ دینا مناسب ہوگا کہ ان باتوں پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، نربھر ہے زندگی، ہماری جیون اسی چیز پر نربھر ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جن میں سے ایک کا اس وقت ذکر کیا جائے گا، دوسری کا اگر خدا کی مہربانی ہوئی تو اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر کیا جائے گا۔ وہ ہے یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور بھول جانا بہت ضروری ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں، میری زندگی پھلدار ہو، مفید ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اقبال مند ہو زندگی ہر اعتبار سے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس اصول کو یاد رکھیں کہ کچھ باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے، اور کچھ ایسی باتیں جن کو کبھی یاد نہیں رکھنا چاہیے، بھول جانا چاہیے۔ تو آج کا مضمون ہے جس پر ہم غور کریں گے، اور دعا یہ ہے کہ خدا ایسا کر دے رحم کہ یہ بات ہمارے دل کی تختی پر لکھی جائے، اور جو اس اصول پر چل رہے ہیں وہ خدا کا شکر کریں۔ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا اور یہ بھول جانا ایسا ہے جیسے زندگی کا سفر ہے، اس میں سانس کا آنا ہے اور سانس کا جانا ہے۔ یہ جو سانس کا آنا اور جانا ہے، یہ جو سفر ہے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ کون کہہ رہا تھا؟ یہ پانی نے کہا ہے۔ ہاں، زندگی تو یہ جو سانس ہم لیتے ہیں تو ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت، پانی، ہر نفس سانس، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت، جو سانس زندگی بیت گئی اس کی میت ہے، یہ اس کا جنازہ ہے ہر نفس۔ وہ کس طرح شاعر بات کو کہتے ہیں اور کتنی گہری بات کہہ دی۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت پانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ایک سانس مر جاتا ہے، ایک آ جاتا تو پھر زندگی ہو جاتی۔ یہ جو پانی نے کہا، کیسے کیسے پیارے لوگ ہوئے، نام ان کا فانی، تخلص ان کا فانی، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کتنا بڑا خزانہ چھوڑ گئے۔ وہ چلے گئے، معلوم ہی ہے کبھی نہیں چلے گئے۔ وہ ان کیا کیا ان کا تخلص تھا؟ فانی، پانی کہتے جو رہنے والا نہ ہو، مر جانے والی چیز جو ہوتی۔ تو ہمارے لیے وہ یہ خزانہ چھوڑ گئے کہ ہمیں یاد رہنا چاہیے میں بھی فانی ہوں، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ لیکن سچ تو یہ آپ بھی فانی ہیں، ہم سب فانی ہی تو ہیں، مسافر ہیں، چلے جائیں گے۔ تو اس زندگی کے سفر میں، چاہے یہ زندگی کا سفر ہو اور چاہے روحانی زندگی کا سفر ہو، ان دونوں میں سانس کا آنا اور جانا زندگی ہے۔ مجھے یاد ہے میں دیکھتا جا رہا تھا کہ سانس آ رہا ہے، پھر رک جاتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر جب سانس چلا جاتا تھا پھر دیکھتے تھے کہ ابھی اور آئے گا، پھر اچانک سانس آ جاتا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ سانس آیا پھر گیا نہیں، وہ زندگی تمام ہوئی۔ روحانی زندگی کا بھی یہی اصول ہے۔ روحانی زندگی میں جیتے رہنے کے لیے، کیونکہ روحانی زندگی ضروری ہے، یہاں شروع ہوتی ہے، یہاں کے بعد بھی جاری رہتی ہے، تو ابدی زندگی ہے، یا تو خدا کی حضوری میں اور یا پھر خدا سے دور رہنے میں۔ تو اس کا اصول یہی ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رہنی چاہیے، انہیں بھولنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ خدا کرے وہ بات آپ کو یاد آ جائے، خدا کرے میں یاد رکھ سکوں۔ پہلی بات خدا کی محبت اور مہربانیوں کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ خدا کے کلام میں جسے انجیل کہتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی بات جو ہم پر ظاہر کی گئی ہے، خدا نے جو اپنا دل کھول کے دکھا دیا ہے، جب اپنے کلام کو جسم میں ظاہر کیا ہے،
جس کا نام نجات ہے، یسوع ہے، مسیح، اس زندگی میں جو چیز دیکھی گئی ہے، جو خوشخبری کی خوشبو ہے، وہ یہی ہے، خدا محبت ہے، اسے نہ بھولے کوئی۔ اگر آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہے اور آپ کہہ سکتے کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ایک دشمن ہوا کرتا تھا، بہت دشمن تھا مسیحت کا، خدا یسوع مسیح کے نام سے اسے نفرت تھی، اور اس نام کو صفائے ہستی پر سے مٹا دینے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جس دن سے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی محبت کا تجربہ ہوا، وہ تو بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو گیا۔ وہ جو مخالف تھا وہ مبشر ہو گیا، بشارت دیتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو فدیے میں دے دیا۔ خدا کا بندہ داؤد اس کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے، دیکھو خدا کا سلوک ہے، اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس میں کسی کی کمائی نہیں ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ مزدوری نہیں ہے، ہماری نیکیوں کا اجر نہیں ہے جو کچھ داؤد کہہ رہا ہے۔ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اپنی جان سے کہہ رہا ہے، دل و جان سے اس بات کو کہہ رہا ہے، آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، یاد رکھ کیا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ سر پر تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ ارے وہ جو تباہ ہو رہے تھے ان کی گواہی ہے کہ اس نے میری تاج پوشی کی ہے۔ میں کیسے بولوں، روتے ہیں، بولا نہیں جاتا، آواز رک جاتی ہے، لفظ نہیں سامنے آتے۔ پاک روح کئی دفعہ ان کو کچھ ایسے الفاظ دے دیتا ہے روتے روتے جو صرف خدا ہی سمجھ سکتا ہے۔ رو رو کے کہتے اس نے تاج رکھ دیا میرے سر پہ، میں کیسے یاد نہ کروں۔ اس دن کو وہ مناتے ہیں جس دن ان کی تاج پوشی کی، مت اس کو بھول، یاد رکھ خدا نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کا نام لے کے اس کے پاس آنے کا، جو میرے وسیلے سے باپ کے پاس آتے، اس کے لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا، جو اس کے وسیلے سے باپ کے پاس آتے وہ انہیں ہمیشہ کی نجات دیتا ہے انہیں، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، پوری نجات دیتا ہے۔ تو جو یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، خدا نے ان کی آنکھیں کھول دی، پہچان لیا انہوں نے یسوع مسیح کو، وہ یاد رکھتے ہیں اس بات کو، رو رو کے خوشی مناتے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب اس نے، میرا تو سر جھکا ہوا تھا، میں تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا سر۔ کہتے تھے اب اس در سے اٹھ کے کہاں جاؤں، اچھا جو سر اٹھاؤں تیرے آستان سے، ہم اگر یہاں سے سر، اگر میں سر اٹھاؤں بھی تو کہاں جے کے لے کے جاؤں گا اس سر کو، ہر جگہ تو اسے پھوڑنے کے لیے، سر کو پھوڑنے کے لیے پتھر ہے لوگوں کے ہاتھ میں، اور تیرے ہاتھ میں تاج ہے، ایک طرف تلوار ہے تہ تیغ کرنے کے لیے، ایک طرف تاج ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں۔ یاد رکھو کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بھائی، میری بہن۔ اور اگر آج تک آپ کو یہ تجربہ نہیں تو آج کا دن ہے، بھول نہیں سکو گے اس دن کو۔ اگر آج اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دو، لیکن اگر آج اس کی آواز سنو، دلوں کو سخت نہ کرو، سر سامنے کر دو تاج پوشی کے لیے۔ یاد رکھو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یاد رکھو، کبھی مت بھولو، کبھی نہ بھولو۔ جو سلوک اس نے کیا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ شریعت ہمارے خلاف ہے، ہمارا ضمیر ہمارے خلاف ہے، سماج ہمارے خلاف ہے، کہاں جائیں؟ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی محبت کو پہچانا ہے، جس کے لیے وہی دشمن جو تباہ کرتا تھا کلیسیاؤں کو، وہ یہ کہتا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا، محبت کی خوبی
اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس محبت کو یاد رکھ، اے سننے والی پیاری بہن، پیارے بھائی، خدا کی محبت کو یاد رکھو، یاد کیا کرو، یاد دلایا کرو ایک دوسرے کو۔ وہ محبت ہے، خدا محبت ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ محبت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی مہربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو کبھی نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ معافی کے بغیر بچ نہ سکتے تھے اور اس کو خدا نے آپ کو مفت دے دیا ہے، جس طرح آپ کے گناہ خدا نے معاف کریں، اس بات کو یاد رکھو کہ لکھا جیسے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے گناہ معاف کریں۔ اس کو کبھی مت بھولیے کہ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے کہ جس طرح اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنا یاد رکھیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ طبیعت میں غیظ ہے، غصہ ہے، جذبہ بدلہ لینے کا جذبہ ہے، رہا نہیں جا رہا ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، ایک آگ ہے جہنم کی جو اندر آ گئی ہے، اس وقت یاد رکھو کہ خدا نے کیسا سلوک کیا ہے۔ مجھے آواز آتے یاد آ جاتی خدا کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا وسی ہوتی۔ یاد رکھو جیسا سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، وہ ہماری طرف دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں دوسروں کے لیے پتھر ہے یا کھلے ہاتھ سے دوسروں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی کوئی بات نہیں، بہن کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کے منہ سے جو کچھ نکل گیا ہے، کوئی بات نہیں، خداوند نے مجھے محبت بخشی ہے، میں معاف کر سکتی ہوں، میں معاف کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو اسے، آپ کے پاس معاف کر دینے کے لیے زبردست طاقت ہے۔ ہم جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارے سامنے اتنا جلالی نمونہ ہے، آئے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ یاد رکھو اپنے خداوند کو، یاد رکھو کس طرح اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اور وہ کبھی ان کو یاد نہیں رکھے گا۔ یاد رکھو اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، یہ جو افسیوں کا خط ہے، آپ کی بائبل میں ہے افسیوں کا نام کا خط، اس میں دیکھیے اس کا 4 باب ہے اور اس میں لکھا ہے ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور ذرا غور سے سنیے، غور سے سنیے تاکہ یاد رہے، یاد آ جائے، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ جب کبھی یہ جو بدرو ہے نا، غیظ اور غصہ، یہ انسان کی عقل کو بیکار کر دیتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں سوائے اس کے کہ اس کے بس میں ہوتے ہیں، اس بدرو کے جسے غصہ کہتے ہیں، غیظ کہتے ہیں، غضب کہتے ہیں، اور یہ کبھی خدا کی نہیں ہوتی، یہ ابلیس کی ہے۔ جب اس کے بس میں ہو اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ میں خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں، میں خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہی ہوں، تو اسی وقت آپ کو یاد آ جانا چاہیے اس نے میرے کتنے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ اگر میرے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا جو میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کرنا چاہتی ہوں تو میرا کیا ہوتا؟ یاد رکھو، یاد رکھو
اپنے آپ کو یاد کراتے رہو، ایک دوسرے کو یاد کراتے رہو، بھائی ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو یاد آ جاتا ہے اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، بے شمار گناہوں کو معاف کیا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ایک اور چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو محتاج ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کیوں؟ کسی نے کہا تھا جو کبھی غریب ہوا نہ ہو وہ کسی غریب کو دے گا کیا؟ اپنی غربت یاد آ جاتی ہے، یاد آ جاتا ہے کہ کسی وقت میرا حال تو اس سے بھی برا تھا، کسی نے میری مدد کی تھی، یاد آ گیا۔ اور ہو سکتا ہے وہی جو آج غریب ہے کسی وقت انہوں نے مدد کی ہو۔ ارے آج غریب ہے، ایک وہ وقت تھا جب انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ یاد رکھو، یاد رکھو کس نے آپ کے ساتھ نیکی کی تھی۔ رومیوں کا خط 16واں باب ہے، اس میں دیکھو خدا کا بندہ پولوس ایک بہت پیاری بات ہم کو بتاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی پر اب خدا یسوع مسیح کا زندہ خدا یسوع مسیح کا قبضہ ہے۔ وہ لکھ رہا ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے، وہ عورت کو کتنی زیادہ عزت دی جا رہی ہے، سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مدد کر رہی ہے، بلکہ ہماری بھی۔ ارے اس عورت نے ہماری مدد کی ہے، اس وقت وہ مدد کی ضرورت مند ہے۔ وہ لکھ کے کہہ رہا بھولنا نہیں، اس کی ضرور مدد کرنا، اس نے ہماری بھی مدد کی تھی۔ مدد یاد رکھ، کتنا لوگ روتے ہیں اس بات کے لیے، کئی دفعہ روتے رو رو کے بتاتے صاحب ہم نے بہت، لیکن ان کو یاد نہیں رہا، اب تو ہمارا سلام بھی نہیں لیتے۔ ارے بھول جاؤ جو انہوں نے کیا تھا وہ نہ کرو، لیکن اگر آپ کو پتہ لگے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں کہ خداوند نے ہم کو اسی لیے چنا ہے، اس کا روح ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم مدد کریں۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ نجات کے لیے کمائی نہیں ہوتی کہ صاحب اگر ہم مدد کریں گے تو خدا یہ دے دے گا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو اس کے عاشق ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خدا کیا دے گا کیا نہیں دے گا، کس بات سے اسے خوشی ہوگی، اسے خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی محتاج کے پاس، لیکن جو غریب کو دیتا تو خدا میں کہتا وہ مجھے قرض دیتا ہے، لو بتاؤ خدا مقروض ہو جائے گا؟ بھائی خدا کا کلام جیسے چاہے کہہ دے، کسی طرح ہماری سمجھ میں تو آئے بات، خدا کسی کا مقروض نہیں ہوتا۔ لیکن ان کہتا جو غریب کو دیتا وہ خدا کا مقروض ہوتا، خدا کہتا مجھے دینا پڑے گا، اس کو کروں گا اس کے لیے میں کچھ۔ یہ میری بچی دیکھو اس کے پاس بہت تھوڑے سے تھے، اسی میں سے اس کو پڑوسی کی فکر ہو گئی، اسے یہ فکر نہیں کہ اب میرا کیا ہوگا۔ ہیں ایسی بہنیں ایسے بھائی ہیں، یاد رکھتے کہ کسی نے ان کی مدد کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے ہماری مدد کی ہے، ہم کیوں نہ مدد کریں۔ دوسرے کرنتھیوں میں اگر آپ پڑھیں تو خدا کے فضل کا ذکر ہے، تو یہ بیچارے کلیسیا کے لوگ غریب تھے، ان کو پتہ لگا کہ یروشلم میں کچھ مسیحی ہیں بہت پریشان ہیں، کچھ لوگوں وہاں پر کال پڑ گیا ہے، تو وہ آ کے لیڈر سے کہتے جی تھوڑے سے ہم نے پیسے جمع کیے ہیں، وہ کہہ رہے بھائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے تمہارا، کہتے نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہ نہ نہ، یہ لے جاؤ لے جاؤ، ان کی مدد کر دینا۔ ارے بہت ایسے ہیں اس وقت دنیا میں کال پڑ رہے ہیں، دریاؤں کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں اس کے انتظار میں نہیں ہے کہ سرکار کیا کرے گی، وہ خود کچھ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو خدا کی اس محبت کا تجربہ ہوا ہے جو یسوع مسیح میں ہے، آپ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ ارے آپ کے پاس پیسہ نہیں کچھ اور ہوگا،
مدد کرنے کے لیے کچھ تو ہوگا. سوچو تو خداوند سے کہو میں کیا کروں. یاد رکھو کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. یاد رکھو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، رو رہے تھے جب پیدا ہوئے تھے. دیکھو کیا کچھ دے رکھا ہے. جس کی اس نے مدد کی اسے مدد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. پھر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خریدے ہوئے ہو؟ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس نے اپنی جان دے کر مجھے خرید لیا ہے. اب یہ میرا بدن میرا نہیں رہا، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. یاد رکھو اپنی زندگی کا مقصد میرا جلال نہیں، میری تعریف نہیں. میرے کاموں سے، میری باتوں سے لوگ خدا کی تمجید اور تعریف کریں. یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد دلاتے رہنا اپنے آپ کو، دوسروں کو. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، کہاں ہیں؟ کس قسم کے حالات ہیں آپ کے؟ کیا آپ کی ضروریات ہیں؟ خدا جانتا ہے، اس کی نظر ہے آپ پر، اور وہ ہم کو یاد دلا رہا کچھ باتیں جن کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہم کو یاد رکھنا چاہیے خدا نے ہم سے محبت کی ہے، اور وہ محبت یسوع مسیح میں ہے، اور یہ لا تبدیل ہے، بلا شرط ہے، ہمیشہ تک رہے گی. اس محبت کو بھولنا نہیں چاہیے، یاد دلاتے رہنا چاہیے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. ایک مجھے پیار کرنے والا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے اپنی محبت میرے لیے اس طرح ظاہر کی ہے کہ جب میں گناہ گاری تھا تو میری خاطر اس نے اپنی جان دی ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ معاف کرتے رہنا بہت ضروری ہے، بھولنا نہیں. جب ایسے حالات ہوں کہ طیش ہو، غصہ ہو، نیند نہیں آ رہی غصے کی وجہ سے، تو خدا آپ کو یاد دلائے گا. آپ یاد کرنا کہ اس نے آپ کے گناہ کتنے معاف کیے، پھر معاف کر دینا. کہنا اچھا خدا تو نے میرے اتنے گناہ معاف کیے، میں بھی معاف کرتی ہوں، میں بھی معاف کرتا ہوں. یاد رکھنا کہ اس نے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کیا ہے. پھر یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں، خدا آپ کو یاد دلائے کہ کس کس نے آپ کے ساتھ مہربانی کی. وہ مہربانی خدا کی طرف سے تھی، خدا نے ڈالا تھا کسی کے دل میں، اس نے آپ کی مدد کی تھی. لیکن جو اس ہاتھ کو مت کبھی بھولو، اس کو یاد رکھو کہ جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے خدا نے ایسے وقت پر مدد کر دی تھی جب کہیں اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا. بھولنا نہیں چاہیے. یاد رکھو کسی نے کوئی مہربانی آپ کے ساتھ کبھی بھی کی ہے، اسے یاد رکھو. پھر اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھو. اگر آپ نے اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے سپرد کی ہے تو یہ بدن اس کی ہیکل ہے، اور وہ اس بدن کے وسیلے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا. خدا کا جلال آپ کا نہیں، میرا نہیں، ایماندار کا جلال نہیں ہوتا ظاہر، خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور تیسری بات، یہ بات یاد دلاتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو جو خداوند نے کہی ہے، تو مت ڈر. میری بیٹی، میرے بیٹے، تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے زور بخشوں گا، اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. یاد رکھنا. اچھا یاد رکھ،